شان خداوندی کو کوئی اجازت ہے رضا کے ازلی کا شکر کرنا یہ اچھے لوگوں کی ہے نشانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضا کے ازلی کا شکر کرنا یہ اچھے لوگوں کی ہے نشانی اور رزق کھا کر کہے ہمیشہ کریم تیری ہے مہربانی ماشاءاللہ حقیقی منعم سما زمین سے وہ دیتا رہتا ہے سب کو پانی لم جلد ہے ولم یولد ہے کریم تیرا نہیں کوئی ثانی بے شک بے شک ہے شکر تیرا مہاجری ہو علی کے دشمن سے دور رکھنا قبول کرنا میں کرتا رہتا ہوں مجدد کی صدا خانی ماشاءاللہ نعرہ حیدری ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد توکلت علی الحی الذی لا يموت ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد چونکہ وقت اس طرح بتایا گیا ہے کہ آدھا گھنٹہ اور میں بنیادی طور پر مدرس پڑھانے والا آدمی ہوں کوئی مقرر نہیں ہوں خطیب نہیں ہوں ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مقررین نے ماشاءاللہ اپنے اپنے کلپ تیار کیے ہوتے ہیں ہاں جی ہاں محنت کی ہوتی ہے تیاری کی ہوتی ہے ان کو تھوڑا سا بھی ٹائم مل جائے نا تو اس کے حساب سے وہ اپنا کلپ چلا دیتے ہیں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ خوش کر دیتے ہیں اپنا پیغام بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں لیکن ہم جو بیچارے مدرس ہیں نا ان کی مجبوری یہ ہے کہ ہم کوئی خطیب نہیں ہیں ہاں جی البتہ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ خطیب نہ ہونے پر فخر ہے ہاں جی یہ بھی آپ کہیں جی یہ کیا جی بہت بڑے لوگ جو ہے وہ اپنا اپنا نام لکھواتے ہیں جی نامور خطیب اور فلانا خطیب اور خطیب العصر اور خطیب الفلان اور فلان اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں خطیب نہیں ہوں اس واسطے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء
علماء وارث انبیاء ہیں. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علماء وارث انبیاء ہیں. انبیاؤں کو دیکھیں تو نہ وہ خطیب تھے نہ وہ شاعر تھے، ہاں جی، نہ وہ مقرر شعلہ بیان تھے. جیسے ہی اللہ میاں کی طرف سے پیغام آتا ہوں بہوں ویسا کا ویسا عوام کو سنا دیا کرتے تھے. اس کے لیے نہ ان کو نعروں کی خواہش ہوتی تھی نہ ان کو مقدمہ باندھنے کی ضرورت ہوتی تھی. بس یہ فرماتے تھے اللہ کا یہ پیغام آیا ہے اور ہم جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شاعر نہیں ہے، پیغمبر شاعر نہیں ہے اور نہ ہی شاعری اس کو زیب دیتی ہے. توجہ فرمائیں، پیغام دے رہا ہوں، ذہنوں کو میری باتوں کی طرف جو ہے وہ رکھیں. ہاں، کیوں؟ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد انظر الی ما قیل ولا تنظر الی من قال. کیا بات ہے، بات یہ دیکھو کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، یا یہ نہ دیکھو کہ بات کہنے والا کون ہے. ہاں جی، فرمایا حق کو پہچانو، اہل حق کو خود بخود پہچان جاؤ گے. قدر جو ہے وہ بات کی ہے، قیمت بات کی ہے. اسی واسطے جو ہے وہ بڑے بہترین اور اچھے اچھے مقولے بنے ہوئے ہیں کہ تھنک بیفور یو اسپیک، پہلے تولو پھر بولو. ہاں جی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکایتیں نہیں سناتے تھے، شعر و شاعری نہیں کرتے تھے. شاعروں کی قرآن مجید میں مذمت بھی بیان ہوئی ہے. البتہ میں سارے شاعر نہیں کہہ رہا، بعض ایسے شاعر بھی ہیں جو حقیقی شاعری کرتے ہیں. مثلا قرآن مجید کے فرامین کو یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے فرامین کو ہو بہو شعر میں رنگ دیتے ہیں. یہ اچھی شاعری ہے، میں اس کی جو ہے وہ نہیں کہہ رہا. وہ شاعری کہ جو انسان کے اپنے خیالات کا مجموعہ ہوتی ہے، وہ شاعری قابل مذمت ہے. یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا سرگرداں ہوتے ہیں، بس یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اپنے دماغوں کو کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر. ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ آخر میں قافیہ درست کر دیں، ہاں جی، بیت ٹھیک ہو جائیں، چاہے جو ہے وہ مطلب ٹھیک ہو یا نہ ہو، اپنا آخر میں وزن ٹھیک ہو جائے. یہ تو اس واسطے شاعروں کی قرآن مجید میں مذمت آئی ہے. اور ہمارے نبی نہ شاعر تھے نہ خطیب تھے، اور ہم بھی اس نبی کے دعوے دار ہیں کہ وارث انبیاء ہیں. جیسے وہ اپنا پیغام آپ کو سنایا کرتے تھے، ہمارا حق بھی یہ پہنچتا ہے کہ ہم بھی ویسے آپ کو پیغام پہنچائیں. مل کے صلوات پڑھ لیں. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے. ویسے تو جعفری صاحب کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ مثلا میں نے چونکہ قرآن پر بولنا ہے نا، تو وہ قرآن جو تقریباً 23 سال کے عرصے تک پیغمبر جیسی ہستی پر نازل ہوتا رہا، 23 سال کے عرصے تک، وہ چاہتے ہیں میں اس کا خلاصہ کر کے آپ کو آدھے گھنٹے میں سنا دوں. ہاں جی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہاں جی چند چیدہ باتیں قرآن مجید کے حوالے سے. دنیا کی سچی ترین کتاب، دنیا کی حقیقی ترین کتاب، دنیا کی یقینی ترین کتاب مسلمانوں کی کتاب، اور اسے قرآن کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان.
رمضان کا مہینہ جس میں اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے، کیا ہے مقصد قرآن کا؟ فرمایا قرآن کا مقصد یہ ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت۔ ہدایت کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کسی بات کو سمجھتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے نا۔ کیوں بھائی؟ سمجھنے سے ہدایت ملتی ہے نا۔ تو آپ تو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے تو کوئی نہیں ہے، پھر یہ تو آپ خالی ثواب کے پیچھے جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں۔ قرآن کا مقصد اللہ نے فرمایا ہدایت، لوگوں کی ہدایت، اور ہم جو ہے وہ پڑھنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ بھائی اب میں ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہاں جی، اللہ کرے عربی جانتے ہوں، وگرنہ تو مولوی صاحبان بھی ایسے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی ٹھیک طرح سے، تو آپ کہاں سمجھتے ہوں گے قرآن مجید کو؟ اوہ عربی تو عرب لوگوں کی زبان ہے، ہماری تو زبان عربی نہیں ہے، پھر ہم قرآن کو کیسے سمجھیں؟ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ آسان ہے اس کا سمجھنا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تحقیق قرآن کو آسان بنا کر آپ لوگوں کے لیے نازل کیا ہے۔ کوئی ہے آسان مطلب سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ہماری زبان کیا ہے؟ عربی ہے، عرب کو یہ خطاب ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، قرآن مجید سکھانا پڑھانا ثواب ہے، لیکن ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ اسی واسطے تو جو بندہ سٹیج پہ آتا ہے جو مرضی آپ کو سنا کے چلا جاتا ہے، چاہے وہ قرآن کے موافق ہو، چاہے وہ قرآن کے مخالف ہو، چاہے وہ توحید کی باتیں ہو، چاہے وہ شرک کی باتیں ہوں، آپ ادھر سے بھی نعرہ لگا دیتے ہو، ادھر سے بھی نعرہ لگا دیتے ہو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے قرآن سمجھا ہی نہیں۔ جب ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے تو ہم فیصلہ کیسے کریں گے؟ ہاں جی کہ یہ صحیح بات کہہ رہا ہے یا غلط بات کہہ رہا ہے؟ کہیں یہ اہل بیت کے عنوان سے ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ بہت بڑی بات جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی، حضرت ارشاد فرماتے ہیں جب دو آدمی ہماری طرف باتیں منسوب کر کے آپ کو سنا رہے ہوں، وہ بھی کہہ رہا ہو قال جعفر الصادق، وہ بھی کہہ رہا ہو قال جعفر الصادق، کہ یہ امام جعفر صادق نے فرمایا، وہ کہتا ہے امام جعفر صادق نے فرمایا، ایک کہتا ہے امام نے فرمایا رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، دوسرا کہتا ہے امام نے فرمایا رزق ہم دیتے ہیں۔ کیا کیسے فیصلہ ہو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام تو ہمارے سامنے ہے نہیں ہے، یہ نہیں ہے بھائی، نہیں ہے نا۔ اور امام زمانہ علیہ السلام بھی پردہ ہے، ہم ان تک پہنچ، ہم بیچارے کیسے فیصلہ کریں؟ کیا اللہ کی ہدایت یہیں پر ختم ہو گئی کہ دو آدمی آئیں مختلف باتیں بتا دیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، وہ اس پر عمل کر لیں، وہ اس پر عمل کر لیں، نہ اسے پتہ ہو کہ اس کی بات غلط ہے، نہ اس کو پتہ ہو اس کی بات غلط ہے؟ کیا کریں ہم؟ پتہ ہی امام نے کیا جواب ارشاد فرمایا، ان کو کہتے ہیں ائمہ، ہدات، ہادیان رہبر۔ ہادی وہ ہوتا ہے ایسے ہدایت کی بات کریں جو انسان کو قیامت تک کے لیے ہدایت دیتی رہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ مسئلہ حل فرما دیا ہم آپ کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ کیسے ہدایت ہوگی؟ فرمایا ان دونوں باتوں کو دیکھ لینا، جو بات قرآن کے موافق ہو جائے، قرآن کے مطابق ہو جائے، اس بات کو لے لینا۔ ہم اہل بیت ایسی ہی بات کرتے ہیں جو قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے، اور وہ بات کہ جو قرآن کے مخالف ہو، نہ یہ کہ اس کو نہ لینا بلکہ فرمایا دیوار پر دے مارنا۔ ہم اہل بیت ایسی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ اب آپ نے دیکھا جناب، اب ہم قرآن مجید پڑھیں نا
تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ رزاق کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، محیی کون ہے، ممیت کون ہے، ہاں جی، تقدیرات انسان کی مقدر کرنے والا کون ہے، انسانوں کے بارے میں فیصلے فرمانے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ۔ تو اب وہ بات جو اس بات کے موافق ہوگی، ہم کہیں گے یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کو سمجھے ہی نہ، جس طرح ہم پڑھتے جاتے ہیں، ایک گھر سے میں نے قرآن مجید منگوایا تو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید جو ہے پہلے ایک غلاف، پھر دوسرا غلاف، پھر تیسرا غلاف، پھر ایک چولی، پھر جناب دوسری، پھر اس کے اوپر اور جو ہے وہ کپڑا لگا ہوا۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، عزت اور احترام ہے، ہاں جی، آپ نے تو قرآن مجید کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو غلافوں سے باہر لاؤ، قرآن کو اپنے دل پر لے جاؤ۔ یہ جو قرآن ہے نا، شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے دل کی بیماریوں کی۔ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہم بیچارے جو ہے وہ دنیا پرست لوگ چھوٹی چھوٹی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، صابر نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، ہمت ہار بیٹھتے ہیں، جلدی جلدی جو ہے وہ فلاں کے پاس چلے گئے، پیر صاحب کے پاس چلے گئے، فلاں کے پاس، اس نے کچھ لکھ کر دے دیا اور ہم جو ہے وہ آ گئے۔ ایک مولانا صاحب کا واقعہ میں آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں، نام نہیں بتاتا ان کا۔ جی مجھے تعویذ لکھ دیں۔ اس نے کہا بھائی جاؤ محنت کرو، پڑھو، ہاں جی پڑھو، محنت کرو، عمل کرو، عبادت کرو، خود ایسا مقام بناؤ۔ علامہ اقبال کیا کہتے تھے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیوں جاتا ہے دوسروں کے سامنے، کیوں جاتا ہے دوسروں کے پیچھے؟ ہاں دوسروں کے سامنے جھکنے کی بجائے ایک سجدہ اپنے اللہ کو کر لے، تمام سجدوں سے تجھے نجات مل جائے گی۔ ہاں جی، تو ہم قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، بندے نے مجبور کیا، نہیں سرکار لکھ دیں۔ وہ جناب والا اندر گیا اور کیا لکھ دیا اس نے، جو ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو دوسرے کاغذ کے ٹکڑے میں بند کر کے اس کو دے دیا کہ جناب لے جاؤ۔ اس نے بڑا اس کو متبرک سمجھا اور جا کر جو ہے وہ لے گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد آیا اور کہنے لگا جی قبلہ بڑی مہربانی، میرے تو دن ہی بدل گئے ہیں، میری قسمت ہی بدل گئی ہے۔ اس نے مولانا صاحب نے کہا بھائی وہ کیسے؟ کہنے لگا اس دن جو آپ نے تعویذ دیا تھا نا، اس نے میری قسمت بدل دی ہے۔ آپ نے مسکرا کر جواب دیا کہ وہ میں نے کیا دیا تھا؟ کہا وہ جو آپ نے تعویذ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے وہ میں نے کیا دیا تھا؟ میں نے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا اندر سے کاپی کا جو ہے وہ اٹھایا اور وہ ایک کاغذ میں بند کر کے جو ہے وہ تجھے دے دیا۔ یہ ہے تیرا عقیدہ کہ تو بھائی قرآن مجید سب انسانوں کے لیے، یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے کہ یہی ترجمہ پڑھیں۔ جو اللہ میاں نے یہ جو ہدایت کی کتاب ہر گھر تک پہنچائی ہے، کسی کی کتاب ایسی نہیں ہے، دنیا کی کوئی کتاب اتنی عظمت والی اور اتنی پڑھی جانے والی اور اتنی چھپائی جانے والی اور اتنی وضاحتوں والی نہیں ہے۔ فخر ہے تو مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید کو ہے۔ ہم مسلمان تو بس اس کے پڑھنے کے عادی ہیں، ہاں جی، زور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جلدی ختم کر لیں، جلدی ختم کر لیں۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ خصوصاً ماہ رمضان میں اگر رمضان سے پہلے قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو کوئی بات نہیں، 3 دن میں ختم کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حضرت ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان میں قرآن مجید 3 دن میں ختم نہیں کرنا، فرمایا آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھ سمجھ کر پڑھو۔ حضور کو حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا،
قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کو شاعروں کی طرح نہ پڑھو، قرآن کو نثر والوں کی طرح نہ پڑھو، قرآن کو اس طرح پڑھو کہ ایک ایک ذرہ گویا تم جدا کر رہے ہو اور اس کو سمجھ رہے ہو۔ قرآن بھائی سمجھنے والی کتاب ہے۔ حضور نے ایک بہت بڑی سند دی، بہت بڑی سند۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سب سے بہتر ہے۔ دیکھیں نا، یہ ساری فقہ کی کتابیں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا آپ میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، نہ قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ یہ بھی فرما سکتے تھے حضور، بلکہ حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن سیکھے اور دوسروں کو۔ اور جناب قرآن تو ایسی ہدایت کی کتاب ہے، ایسی بڑی آسان کتاب اور سمجھنے والی کتاب ہے۔ عجیب واقعہ ہے، حضور کے دور میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے دیکھا کہ حضور کے اصحاب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو عرض کرنے لگا کہ اللہ کا رسول مجھے بھی جو ہے وہ قرآن سکھائیں۔ آپ نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا اس کو لے جاؤ، اس کو بھی قرآن سکھاؤ۔ فرمایا قرآن سکھاؤ۔ وہ گئے جی، 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں بس جی میں نے سیکھ لیا، مجھے جانا ہے۔ اصحاب کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کیا بات ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں سیکھا تو نے۔ اب ان کے درمیان جو ہے وہ تو میں یہ کہتا ہے میں نے جانا ہے۔ اصحاب اس کو لے کر آ گئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ تو آپ نے ہمارے حوالے کیا تھا اور یہ تو جانا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سیکھ لیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے کیا سیکھا ہے؟ سنیے کیا سیکھا ہے؟ کہنے لگا میں نے سورہ زلزال کی یہ 2 آیتیں سیکھی ہیں۔ توجہ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتا ہے جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی، ذرا برابر نیکی کی ہوگی، چھپ نہیں سکتی نیکی، اللہ اس نیکی کو دکھائے گا، وہ آدمی اس نیکی کو خود دیکھے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور قیامت والے دن جس آدمی نے ذرا برابر برائی کی ہوگی، ذرا برابر برائی کی ہوگی، اس برائی کو دیکھے گا۔ اب پتہ ہے حضور نے کیا جواب دیا؟ بہت سارے قاریان قرآن دوسرے بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو، سارا فقیہا، یہ فقیہ بن گیا ہے، اس کے لیے یہی 2 آیتیں ہدایت کے لیے کافی ہیں، اس کو جانے دو۔ ہاں جی 2 آیتوں نے ہدایت کر دی۔ قرآن تو ایسی آسان کتاب ہے، 2 آیتوں نے اور 2 چھوٹی چھوٹی آیتوں نے اس بندے کی ہدایت کر دی، اس کی آخرت سنور گئی۔ حضور کی جانب سے ایسا خطاب مل گیا، فرمایا سارا فقیہ، یہ بہت بڑی سمجھ والا ہو گیا ہے۔ آیا ہم نے کبھی قرآن مجید سے اس بندے جیسے ہیں کوئی چیز سیکھی ہے؟ جب ترجمہ پڑھیں گے ہی نہیں تو سیکھیں گے کیا کہاں جناب؟ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، اللہ کی کتاب کے لیے کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا اس کو سمجھنے کے لیے۔ نہ اسکول کی تعلیم ضروری ہے، نہ ہی کالج کی تعلیم ضروری ہے، نہ ہی یونیورسٹی کی تعلیم ضروری ہے، نہ ہی مدرسے کی تعلیم ضروری ہے۔ ہاں جی کوئی تعلیم ضروری نہیں ہے۔ اللہ میاں نے انسان کو جو عقل دی ہے نا، توجہ میری طرف رہے جناب، بہت زیادہ نعرے آپ سنیں گے اور لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن میں جو ہے وہ اپنا وظیفہ کہ پیغام پہنچا جاؤں، کئی ذہنوں کو جھنجھوڑ جاؤں۔ اتنا بڑا خزانہ اللہ میاں نے آپ کو دیا ہے، آپ کی گودوں میں پڑا ہے، آپ کے گھروں میں پڑا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کے بچے اٹھائے پھرتے ہیں، آپ کی خواتین صبح سے لے کر شام تک، صبح بھی تکیوں پر رکھے پڑھ رہی ہوتی ہیں، شام کو بھی تکیے پر رکھ کے پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اتنا بڑا خزانہ جس سے آپ غافل ہیں، میں تو آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنے آیا ہوں۔
اس خزانے کی طرف متوجہ کرنے آئے، مفت کا خزانہ جس کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، فقط عقل۔ اس واسطے بچے کو بھی بتاؤ نا، اللہ فرماتا ہے میں نے 7 آسمان بنائے، میں نے زمین بنائی، میں نے مخلوق کو خلق کیا، میں نے آدم کو اس طرح بنایا، میں نے اس طرح بنایا، میں نے یہ کام کیے، اس کا دل بھی ساتھ ساتھ نرم پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور قرآن کی بات انسان کے دل کی گہرائی میں جاتی ہے، قرآن کی بات اثر کرتی ہے۔ بہت بڑا ڈاکو تھا عرب کا، بہت بڑا، اور ہمت اس میں اتنی تھی، ڈاکہ ڈالنے سے پہلے بتا دیا کرتا تھا فلاں گھر میں میں نے آج ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا، لوگ جو ہے وہ خوفزدہ ہوتے تھے۔ ایک گھر کے دیوار پر رات کے ٹائم جو ہے وہ چڑھا، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، چڑھا، جیسے اترنے کا ارادہ کیا سنتا ہے اس کے کانوں سے؟ قرآن مجید کی آواز ٹکرائی۔ ایک مومن نماز تہجد کے دوران سورہ حدید کی اس آیہ مبارکہ کو پڑھ رہا تھا، اور کس انداز میں پڑھ رہا تھا؟ کہتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے اے مومنو، یہ آپ کو کہہ رہا ہوں میں، اللہ نے انہیں کہا نا پیغام پہنچا رہا ہوں نا، ویسے ہی پیغام پہنچانا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنو، ہاں جی، یہ نہیں کہا اے لوگو، ہاں جی، آپ کو پسند فرمایا اللہ نے، فرمایا اے مومنو، اور جس طرح آپ اپنے بچے کی تربیت کریں نا، کہتے ہیں پیارے بیٹے، ہاں جی، میرے اچھے بیٹے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا او میری مخلوق، اللہ فرماتا ہے او مومنو، او مومنو، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ سے ڈریں، ہاں، اور اللہ کا ذکر شروع کرو تم، ابھی وقت نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے ابھی وقت نہیں آیا۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ سنا نا کہ ابھی وقت نہیں آیا، ادھر ہی اس کے دل پر قرآن نے اثر کیا، کہتا ہے میرے اللہ وقت آ گیا ہے، آ گیا ہے وقت۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت، اس کو کہتے ہیں قرآن کی تاثیر، اس کو کہتے ہیں قرآن کا اثر، اس کو کہتے ہیں قرآن سے ہدایت لینا۔ ننگی تلوار لے کر جو ہے وہ نیچے اترا، لوگ وہاں کے گھر والے جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے، ڈرنے لگے۔ یہ آواز دے کر کہتا ہے نہیں نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، آج میں ڈاکو بن کر نہیں اترا، آج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے پیغام کو سمجھ کر اترا ہوں، اور میں ہدایت والا ہو کر اترا ہوں۔ آج کے بعد میں نے توبہ کر لی ہے، اسی وقت میں نے توبہ کر لی ہے۔ قرآن نے کس طرح ہدایت کی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک فرمان نے بھی ہدایت کی۔ آپ کو پتہ ہے بشر حافی کا واقعہ، ہاں، بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ سنا ہوگا۔ ایسے جملے ہوتے ہیں اور ایسی شخصیات اور ہادیان رہبر کی زبان سے جب نکلتے ہیں، انسان کو منقلب کر دیتے ہیں، تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، ہر شے ان کی بدل جاتی ہے۔ ایک گھر میں ناچ گانا ہو رہا تھا، رقاصیں گا رہی تھیں، اور اس گھر کی جو نوکرانی تھی وہ کوڑا پھینکنے باہر آئی۔ مالک نے کہا جلدی واپس آؤ، تجھے اور کام بھی میں نے دینا ہے۔ وہ آئی تو وہاں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا۔ امام نے پوچھا یہ غلام کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ جملہ دیکھیں امام نے جو ہے وہ کیا منتخب فرمایا، فرمایا یہ بتا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو دیکھ کر کہنے لگی یقیناً یہ آزاد کا گھر ہے، اگر غلام کا گھر ہوتا تو غلام بیچارے کے پاس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، یہ جو آزاد ہوتے ہیں، جو آقا ہوتے ہیں، ان کے ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ امام نے ٹھنڈی آہ بھری، دیکھ کر فرماتے ہیں سچ کہتی ہے، یہ آزاد کا گھر ہے، اگر غلام کا گھر ہوتا نا تو اس طرح نہ ہوتا۔ کچھ دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی ہے،
اب واپس گئی، امام جو ہے وہ اپنے راستے پر. مالک نے پوچھا کیوں دیر کر کے آئی ہے؟ بتاتی بتاتی ڈر ڈر کے جو ہے وہ بتایا اس طرح ایک اللہ کا بندہ تھا. جانتی نہیں تھی کون تھا؟ ایک اللہ کا بندہ تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو میں نے کہہ دیا کہ یہ آزاد کا گھر ہے، غلام کا نہیں. پھر امام نے کیا کہا امام نے ٹھنڈی آ بھری اور اس کے بعد جو ہے وہ چل دیے. وہیں پر وہ جوتا نہیں پہنا، منقلب ہو گیا. ایک جملے امام نے زندگی بدل دی. دوڑ کر کچھ نہیں اپنے سر پر لیا، پیروں میں کچھ نہیں ہے، ننگے پاؤں دوڑتا 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 امام کی خدمت میں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، سلام کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا مولا میں آج سے غلام بن گیا ہوں، آزادی سے نکل آیا. ہاں جی، قرآن بھی ہدایت کرتا ہے. ایک آیت نے کس طرح ہدایت کی، اور ادھر امام کے فرمان نے بھی. یہ باتیں ہیں جو قرآن کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ان میں ٹکراؤ نہیں ہے. وہ بات بھی ہدایت کر رہی ہے، یہ بات بھی ہدایت کر رہی ہے. ہاں جی، لیکن ہدایت ملے گی کب؟ آخری بات آپ خدمت میں عرض کروں. ہاں جعفری صاحب پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اور نیکسٹ جو ہے وہ آنے والے ہیں، وہ ٹائم پہ ٹائم. میں تو کہا کرتا ہوں بھائی موقع دو، پورا بندے کو اپنا مطلب پورا پہنچانے تو دو. ہاں جی، بیان تو کرنے تو دو، سمجھانے تو دو. ہاں اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں، یہ جو جلدی جلدی کا کام ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے پھر سارے جو جلدی کے کام ہوتے ہیں. میں تو عموماً جو جلدی کا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہنا کیا ہے. مل کے صلوات پڑھ لیں. علامہ ڈاکٹر اقبال بہت بڑے مفکر ہیں، اور یہ شخص محب اہل بیت ہے. یہ آپ اپنے ذہنوں کو بھی ذرا وسیع بنائیں، فرقہ واریت سے نکلیں. یہ جو آپ فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے ہیں نا، اس سے نکلیں. علامہ اقبال کو سمجھیں، قائد اعظم کو سمجھیں. ان کا ہم ملت پاکستان پر جتنا عظیم احسان ہے اتنا کسی شخص کا نہیں ہے. علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ دیا اور قائد اعظم نے اس کی تکمیل کی. علامہ اقبال ایک بار قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے والد کا وہاں سے گزر ہوا. سنتے ہیں بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، سن کے نا کہتے ہیں بیٹا میں ایک دن آپ کو قرآن کے بارے میں ایسا مطلب بتاؤں گا نا، تو پھر آپ ویسے قرآن پڑھنا جیسے میں کہتا ہوں. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے بابا. وہ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر جب علامہ اقبال قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کا وہاں سے گزر ہوا. دیکھ کر کہتے ہیں بیٹا اقبال آج وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس دن میں نے وعدہ کیا تھا. کہتے ہیں بابا جی فرمائیں. جناب ان کے والد کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کے کہ بیٹا قرآن کو اس طرح پڑھ، یوں سمجھ کہ تجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے. بہت بڑا جملہ ہے جناب، اگر آپ سمجھے تو. قرآن مجید کو پڑھا کرو نا، ہاں تو یوں سمجھا کرو کہ ہم اللہ میاں سے کلام کر رہے ہیں. یوں بیٹا پڑھ، یوں سمجھ کہ قرآن تجھ پر نازل ہو رہا ہے. اسی واسطے تو معصوم نے فرمایا جب ایمان والی آیت آ جائے تو ہاتھ اٹھا کے کہا کرو یا اللہ ہمیں مومنوں سے قرار فرما. عذاب والی آیت آ جائے تو دعا کیا کرو یا اللہ مجھے عذاب سے بچا. جنت کا تذکرہ آ جائے تو دعا مانگا کرو میرے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما. جہنم کی بات آئے تو دعا مانگا کرو میرے اللہ مجھے جہنم سے بچا. یہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ. علامہ اقبال کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے پھر قرآن کو اس طرح پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنی بہن کو انگلینڈ میں خط لکھا. میری بہن اب تک جو میں نے فلسفے پر ٹائم ضائع کیا ہے، اب تک جو میں فلسفہ پڑھتا رہا ہوں، شعر و شاعری کرتا رہا ہوں، اے کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا،
میری رہنمائی کرنے والا رہنمائی کر دیتا۔ اقبال تیرے سامنے ایک عظیم خزانہ ہے، تو کدھر پھر رہا ہے؟ میری بہن، میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے، میری تو زندگی بدل گئی ہے، میرے تو افکار بدل گئے ہیں۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد علامہ اقبال ایسے پڑھا کرتے تھے قرآن مجید کہ ان کے آنسو صفحات قرآن پر گرتے تھے۔ آج بھی وہ قرآن اسلامیہ کالج کی لائبریری میں موجود ہے۔ علامہ اقبال اس طرح پڑھتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کا میں آپ کو بتاؤں وہ کس طرح پڑھتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام 3 دن میں قرآن ختم فرمایا کرتے تھے، 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ صحابی پوچھتا ہے مولا آپ تو عالم آل محمد ہیں، آپ تو آل محمد کے عالم، بہت بڑا لقب آپ کو ملا ہوا ہے عالم آل محمد، اور آپ 3 دن لگاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو ایک رات میں بھی قرآن ختم کر سکتا ہوں، مگر علی ابن موسیٰ رضا قرآن کو اس طرح پڑھتا ہے، آیت ختم ہونے کے بعد رک جاتا ہوں، سوچتا ہوں اللہ میاں نے اس آیت میں ہمارے لیے کون سی ہدایت کا پیغام بھیجا۔ میں تو جناب آیات قرآنی میں پیغام تلاش کرتا ہوں۔ آقا خمینی اعلی اللہ مقامہ شریف بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور سمجھ کے ساتھ بہت زیادہ، حتیٰ کہتے ہیں بسا اوقات تو ایسا ہوتا تھا دن میں 8 بار امام خمینی قرآن مجید اٹھا کر جو ہے وہ اس کو پڑھتے تھے۔ تو بھائی میرا یہی پیغام آپ لوگوں کے لیے ہے کہ قرآن کو ہم اپنے دلہنوں کی گودیں سجانے کے لیے جو ہے وہ نہ رکھیں، مردوں کو بخشوانے کے لیے قرآن نہیں ہے، قرآن زندوں کو بخشوانے کے لیے ہے۔ اگرچہ مردوں کو بھی پڑھ کے جو ہے وہ اس کا ثواب جاتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ثواب نہیں جاتا ہے، لیکن یہ قرآن زندہ انسانوں کے لیے ہے، زندہ انسانوں کے لیے کہ تم اس سے ہدایت لو۔ اور اصلی جنگ جو شروع ہوئی ہے رسالت مآب کے بعد اہل بیت اور ان کے مخالفین کی جنگ ہی یہی ہے۔ یہ قرآن کو سمجھنے والے تھے اہل بیت، اور وہ خالی قرآن کو پڑھنے والے تھے۔ اور ائمہ اہل بیت نے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی اور قرآن پر تربیت کی، ایسی تربیت کہ یہ قافلہ جب کربلا کا جانے لگا نا، کربلا کے راستے پر تھا، ایک جگہ پر مولا امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا یہیں پر پڑاؤ ڈالو، قافلہ رک گیا، حسین تھکے ہوئے تھے، آپ سستانے کے لیے آپ نے اپنا سارے اقدس اپنے دونوں زانوں میں رکھا، کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ سونے کے بعد اٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر نے جوان بیٹے آپ کے نے یہ جملہ سنا نا تو دوڑ کر بابا کے سامنے آ گئے اور دیکھ کر کہتے یا ابت او بابا آپ یہ کیوں، یہ جملہ استرجا یہ تو موت کے لیے پڑھا جاتا ہے اور آپ یہ جملہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا بیٹا اکبر میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، خواب میں نے کیا دیکھا ہے کہ کوئی کہہ رہا تھا یہ قافلہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موت بھی رواں دواں ہے، تو میں اچانک اٹھا تو میں نے کلمہ استرجا پڑھا۔ وہ جو قرآن کو سمجھنے والا تھا دیکھ کر کہتا ہے بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو بابا نے کہا جی بیٹا کیوں نہیں ہم حق پر ہیں۔ تو اکبر نے کہا بابا پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑوں۔ اب وہ وقت بھی آ گیا جو قرآن کو سمجھنے والا تھا
اس کا امتحان شروع ہوا۔ حسین کرسی پر بیٹھے ہیں اور جناب اکبر سامنے آئے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، لوگ بہت ساری باتیں پڑھتے ہیں۔ شہید مطہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا کہ حسین کے سامنے آئے اکبر اور حسین نے ان کو پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا اور پھر فرمایا کہ جا بیٹا ماں سے اجازت لے یا پھپھی سے اجازت لے، نہیں وہ کہتے ہیں نہیں، شجاع بیٹا علی بہادر کا حسین بہادر بیٹا تھا۔ جب دوسرے آتے رہے نا تو حسین ٹال مٹول سے کام لیتے تھے۔ حسین کہتے تھے تو میرا دوست ہے، تو میرا بچپن کا دوست ہے، تیری ابھی خانوادے کو ضرورت ہے، تیری ابھی گھر والوں کو ضرورت ہے، تو نہ جا۔ لیکن جناب شہید مطہری کہتے ہیں جب اپنا بیٹا جوان سامنے آیا ہے نا تو حسین نے بالکل یہ جملات نہیں کہے۔ حسین سے جب اکبر نے کہا نا بابا مجھے اجازت دیں، آپ نے فرمایا جاؤ بیٹا خدا حافظ، اور اکبر چلے گئے میدان جنگ کی طرف۔ اور اکبر نے قرآن سمجھنے والے نے ایسی پیاری جنگ کی، سارے حیران رہ گئے۔ یہ حسین نمیر ملعون کہتا ہے کہ یہ شکست نہیں کھا رہا، یہ ایسے شکست نہیں کھائے گا۔ دیکھ کر کہتا ہے دوسرے ساتھی کو اب جب یہ یہاں سے گزرے گا چکر لگا کر تو میں چپکے سے ایسا وار کروں گا۔ پھر اکبر چکر لگاتے ہوئے دشمنوں کو پھر لہر کرتے ہوئے جب اس جگہ سے گزرے تو اس ملعون نے چپکے سے چھپ کر آپ کے سینے پر برچی کا وار کیا۔ حسین کا جوان بیٹا لڑکھڑایا، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے۔ جیسے حسین کو پتہ چلا تیزی سے آئے اور جب اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے ہیں نا اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا۔ علماء کہتے ہیں ایک جملہ حسین نے کہا، آپ کے رخسار پر حسین نے رخسار رکھا اور رو کر کہتے ہیں اکبر علی الدنیا بعد خلفا، او اکبر بیٹا تیرے بعد دنیا حسین پر اندھیر ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔